السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گزشتہ کل میں نے آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا کہ میں تحریک کل ہند ائمہ مساجد کا ایک تعارفی ویڈیو مکمل طور پر الگ سے بنا کر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس تنظیم کے تعارف کے لیے ہمارے دوست محترم مولانا مفتی محمد تصور صاحب مظاہری نے ایک تحریر لکھی ہے، جو ایک چھوٹا سا رسالہ باقاعدہ تقسیم بھی کرایا گیا تھا، تو وہی تحریر میں آپ کو پڑھ کر کے سنا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ائمہ و مؤذنین ہمارے رہنما ہیں، ان کی تعظیم و تکریم ہی سے ہم فائز المرام ہو سکتے ہیں۔ اسلام میں امام کا مقام بہت اہمیت کا حامل ہے۔ امامت سنت نبوی اور سنت صحابہ کرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے بعد سے تا حیات امامت فرماتے رہے۔ آپ کے عذر کی حالت میں اور آپ کے بعد تمام خلفائے راشدین اور مسلم سلاطین اس منصب کو اپنے لیے باعث شرف سمجھتے ہوئے امامت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک امامت کا منصب یعنی عہدہ بہت عزت و عظمت والا ہے۔ اس کا اندازہ قرآن کریم کی متعدد آیات کا گہرا مطالعہ کرنے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کے کئی امتحان لیے، جس میں آپ 100% کامیاب ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں لوگوں کا پیشوا یعنی امام بناؤں گا۔ انہوں نے عرض کیا، ومن ذریتی، کیا میری اولاد میں سے بھی؟ ارشاد ہوا، لا ینال عہد الظالمین، ہاں مگر میرا وعدہ ظالموں کو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے امام اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے نمائندے ہیں۔ ایک موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ان کی اقتداء کی جائے۔ اس کا ایک ظاہری مطلب تو یہ ہے کہ نماز کے دوران امام کی اقتداء کرنی چاہیے، ان کے عمل کے مطابق عمل کیا جائے تاکہ ہماری نماز درست اور مکمل ہو سکے۔ لیکن اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ معاشرے میں امام کے منصب کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے اچھے اور اعلیٰ اخلاق و کردار کو اپنایا جائے، اور اس سلسلے میں بھی انہیں اپنا رہنما بنایا جائے۔ یعنی جس طرح ہم نماز میں ان کو اپنا رہنما اور امام مانتے ہیں، اپنے دنیاوی معاملات میں بھی ان کو اپنا امام اور رہنما مانا جائے۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ ایک صاحب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی کام بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی قوم کے امام بن جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ ممکن نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر مؤذن بن جاؤ۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں جب جنت میں داخل ہوا تو موتیوں کا ایک قبہ یعنی محل میں نے دیکھا، تو میں نے جبریل امین سے دریافت کیا کہ یہ کس کا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ آپ کی امت کے اماموں اور مؤذنوں کے لیے ہے۔ امامت اور مؤذنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت موقر عمل ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت و انعام مقدر ہے۔ دوستو، ویڈیو لمبا ہونے کے خیال سے میں اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔
انشاءاللہ باقی تفصیلات آئندہ دوسری ویڈیو میں بیان ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ائمہ اور مؤذنین کا اکرام و احترام اور ان کی خدمات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔